زندہ خدا اور اس کے زندہ بیٹے میرے آپ کے اور اس پوری دنیا کی منجی یسوع مسیح ناصری کے نام میں وان ان کرائسٹ چرچ ناٹنگم انگلینڈ کی جانب سے میں پاسٹر جانسن پال آپ کی خدمت میں ڈیووشنل تھاٹ لے کر حاضر ہوں اور آپ کی سلامتی چاہتا ہوں۔ خدائے قدوس کا میں شکر ادا کرتا ہوں جو اپنے بیٹے ہمارے منجی یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمارے ساتھ باپ کا رشتہ رکھتا ہے، اور اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اے ہمارے باپ، اور اس میں اس بات کا بھی ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم ایک ہیں، کہ ہم بھائی ہیں، ہم ایک خاندان ہیں مسیح میں۔ یہی ایک بھید کی بات ہے۔ جو اس بھید کو سمجھ جاتا ہے وہ شیطان کی اس تفرقوں کی، اس جدائی کی، آپس میں بانٹ کی چالاکی کو سمجھ جاتا ہے جب ہم کہتے ہیں اے ہمارے باپ۔ اور وہ باپ بھی ایسا ہے کہ بہت پیار کرتا ہے، اس کی محبت ہماری سمجھ سے باہر ہے، جیسے خدا کے خادم یسوع مسیح کے رسول کہہ لیں شاگرد، جن پہ خدا یسوع مسیح رویا میں خواب میں نظر آیا، مقدس پالوس، جسے یسوع نے ساؤل سے پالوس بنا دیا، وہ اکثر لکھتے ہیں کہ وہ اطمینان جو ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ بہت دفعہ ہمیں اس بات کا بڑا مان ہوتا ہے، بڑا فخر ہوتا ہے کہ ہم تو بہت جانتے ہیں، اور لوگ تو آپس میں جھگڑے بھی اسی بات پہ کرتے ہیں کہ میں زیادہ جانتا ہوں، تم کیا ہے؟ ہر بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے؟ تم ہی کہو یہ انداز گفتگو کیا ہے؟ خدا کی محبت جسے ہم سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ ہم تو محبت اسے ہی کہتے ہیں جس کا جواب محبت سے دیا جائے، یا جس میں ہماری خوشی پوری ہو سکے، ہمارا مقصد پورا ہو سکے، اور ہم جو چاہتے ہیں اگر کوئی ہمارے لیے وہ کرے تو پھر کہتے ہیں کہ وہ بڑا ہمیں پیار کرتا ہے۔ لیکن خدا کی محبت کچھ وکھری ٹائپ کی ہے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو، ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور مقدس پالوس بڑا خوبصورت لکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جب ہم گنہگار ہی تھے تو وہ ہماری خاطر ہوا۔ یہ ہے محبت۔ اور اگر ہم مکاشفہ کی کتاب پڑھیں، اس کا پہلا باب، اس کے پہلی چند آیات اگر پڑھیں تو مجھے مکاشفہ کی کتاب کو پڑھنا بڑا مزہ آتا ہے مجھے۔ لوگ تو ڈرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، کنفیوز ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں لکھا ہے اس کتاب کو پڑھنے والا، سننے والا اور اس کتاب میں لکھی ہوئی باتوں پر عمل کرنے والا مبارک ہے۔ اور یہ کتاب کیوں ہے؟ یہ کس کا مکاشفہ ہے؟ بڑا خوبصورت لفظ لکھا ہے، یسوع مسیح کا مکاشفہ۔ اور آگے لکھا ہے جو خدا نے اسے دیا۔ کیوں؟ کہ اس کے بندے اس کو پڑھ کے ان باتوں کو جو ہونے والی ہیں ان کو پہلی بات ہے جان جائیں، دوسری بات ہے جاننے کے بعد جو ہے وہ احتیاط کریں اور ان چیزوں کے لیے تیار ہوں۔ یہ مقصد ہے مکاشفہ۔ یسوع مسیح کے ذریعے خدا نے جیسے ہمیں پیار کیا اور وہ محبت اس نے انسانی جسم میں دکھائی، کلام مجسم ہوا
اور ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا ہے۔ اس کتاب کو اس زمانے میں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ کیوں میں کہتا ہوں؟ اس لیے کہتا ہوں کہ اگر خدا کا کلام نہ ہوتا، جیسے داؤد بادشاہ کہتے ہیں کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے، اگر وہ کلام نہ ہوتا تو میرے بھائی، میری بہن، میرے بیٹے، میری بیٹی، آج کل جو پریشانیاں ہیں، جو خوف ہے، جو خبریں ہیں کہ کرونا وائرس کی سیکنڈ ویو آنے والی ہے، بہت سے علاقوں میں ابھی بھی جو کرونا وائرس کے شکار ہیں ان کی تعداد کبھی بڑھتی ہے، کبھی کم ہوتی ہے۔ زندگی معمول کے مطابق نہیں آئی، تو میں خدا کے کلام سے، کیونکہ مجھے محبت ہے میری روح میں، میری تنہائیوں کا جو ساتھی ہوتا ہے وہ خدا کا کلام ہے۔ جب میں پریشان ہوتا ہوں، جب لگتا ہے کہ بیچ راہ کوئی چھوڑ گیا ہو، جیسے وہ شعر ہے، جن پہ مان ہوتا ہے وہ چھوڑ جاتے ہیں، جن پہ توقع ہوتی ہے وہ اس پر پورے نہیں اترتے، تو پھر کون ہے دوست آپ کا؟ کون ہے ساتھی؟ کون ہے سنبھالتا؟ یہی خدا کا کلام ہی تو ہے۔ اسی لیے تو داؤد بادشاہ نے اس بھید کو کھول دیا کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے، یہ میری شخصیت کو، میری سوچنے کے طریقے کو، میرے رہن سہن کو، میرے بولنے کو، میرے اٹھنے کو، میرے چلنے کو، اس کے لیے ہدایت کر دیتا ہے۔ جب بوجھ سے دبے ہوئے تو وہی آواز آتی ہے، بوجھ سے دبے ہوئے اور تھکے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ اور مکاشفہ میں اگر پہلے ابواب میں پڑھ کے دیکھیں، پہلے 3 ابواب میں، تو بڑا ہی خوبصورت بات ہے، اور اس کی ضرورت ہے آج کل ہر ایک مسیحی کو پڑھنے کے لیے۔ کلیسیا، چرچ، واٹ از چرچ؟ ہم چرچ بلڈنگز کے عادی ہیں۔ تہاڈا چرچ کتنے؟ اچھا، بڑا خوبصورت بلڈنگ ہے یار، بڑا خوبصورت بنایا، اس میں سنگے مرمر کا لگایا جی، ساڈے چرچ تے آنا۔ یسوع مسیح نے متی کی انجیل اگر پڑھ کے دیکھیں تو وہاں وہ یروشلم کو دیکھ کے رویا، اور اس نے کہا ہے یروشلم ہے یروشلم، تو جو نبیوں کو قتل کرتی ہے، تجھ پہ تیری اینٹ پہ اینٹ باقی نہیں رہے گی۔ چرچ کیوں بند ہو گئے ہیں، ہے نا؟ بہت افسوس کی بات ہے۔ لیکن کیوں ہو گئے ہیں؟ کیا خدا اتنا مجبور ہو گیا ہے کہ وہ بھی دہشت گردوں سے خوف زدہ ہو گیا ہے، یا وہ بھی پریشان ہو گیا ہے کہ ابھی تو بوڑھے ہی رہ گئے ہیں چرچز میں آنے کے لیے، اور اگر کوئی آتا بھی ہے تو وہ تو صرف جسمانی شفا کے لیے آتا ہے، اور کچھ لوگ اپنے نام کے لیے آتے ہیں، کچھ اونچی کرسیوں پہ بیٹھنا چاہتے ہیں، اور کچھ جو پروجیکٹ چل رہے ہیں، جو پروجیکٹس چل رہے ہیں چرچز کے تحت ماتحت، ان میں نام بنانے آتا ہے۔ کیوں چرچ بند ہو گئے ہیں؟ اس لیے کہ پولوس نے اس بھید کو کھولا۔ کرنتھیوں کو وہ لکھتے ہیں، اور آپ ان کے خطوط میں دیکھیں گے، کیا تم نہیں جانتے؟ اگر اس سے میں ایسے کہوں، آپ سے جو مجھے روحانی محبت ہے، اگر اس میں کہوں، او یار، او سونے یار، ایک گل دا بھی تینوں نہیں پتا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو، اور خدا کا پاک روح تم میں بسا ہوا ہے، اور تم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، اس لیے اپنے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر کرو، کیونکہ
چرچ کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان یسوع مسیح پہ لاتے ہیں ان کو خدا دنیا میں سے الگ کر لیتا ہے۔ دنیا میں سے الگ کرنے کا کیا مطلب؟ کہ ان کے سوچنے کا طریقہ، ان کے سمجھنے کا طریقہ، ان کے بولنے کا طریقہ فرق ہو جاتا ہے۔ یسوع مسیح کے ہماری فطرت کو نئی کر دیتے ہیں۔ وہ فطرت جو گناہ آلود ہو گئی اس کو وہ اپنے خون سے دھو کے پاک کر دیتے ہیں۔ اس لیے ایمانداروں کی جماعت پھر جب بنتی ہے وہاں 4 چیزیں ہوا کرتی تھیں۔ اعمال 2 باب 40 ورس سے لے کے آگے تک پڑھیے۔ وہ رسولوں سے تعلیم پانے، رفاقت رکھنے اور روٹی توڑنے اور دعا میں مشغول رہے۔ چرچز اس لیے بند ہو گئے ہیں کہ اب حقیقی چرچ کے رپچر کا وقت بہت قریب ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کلیسیا ہے، مسیح سر ہے اور مسیح کا ہم بدن ہے اور ہم فرق اجزاء ہیں۔ ضرورت ہے سوچنے کی، پڑھنے کی ضرورت ہے۔ وہ 7 خطوط جو یسوع نے، میں اسے کہتا ہوں لو لیٹر ہے، اس میں گلے بھی ہیں، اس میں شکوہ بھی ہے، اس میں تھوڑا انتباہ بھی ہے، اس میں کہا یہ توبہ کر لو، میں تمہیں انعام دوں گا۔ کسی کو سفید پتھر، کسی کو جان دینے تک بھی وفادار رہے تو زندگی کا تاج۔ میرے بھائی، میری بہن، میرے بیٹے، میری بیٹی، آئیے ہم خدا کی آواز کو سنیں۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں بلکہ تیاری کی ضرورت ہے۔ میری دعا ہے خدا کا پاک روح اس ڈیووشنل تھاٹ کے ذریعے آپ کی روح جو خدا کو پیار کرتی ہے لیکن ظالم دنیا اور جو ساری چیزیں ہیں اس محبت کو ٹھنڈی کرنے کی کوشش میں رہتی ہیں، یہ ڈیووشنل تھاٹ آپ کی روح میں موجود اس محبت کو جگا دے اور آپ بھی یسوع کو کہیں I love you too۔ اپنا بڑا ہی خیال رکھیں، گھبرائیں نہ، کیونکہ وہ تخت پہ بیٹھا ہے، سب چیزیں اس کے پاس ہیں، آسمان اور زمین کا کل اختیار یسوع مسیح نے کہا میرے پاس ہے، تم صرف ایمان رکھو۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔